دی وحدانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لا شریک ہونے تے لوگوں کو اعلان فرمایا، لوگوں کو دین کی دعوت پیش کرتے رہے۔ ساری زندگی کے اندر اللہ کے دوست نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی دعوت پیش کرتا رہا۔ خالق کائنات نے اپنے دوست کو آزمان کا ارادہ فرمایا۔ بچپن کے اندر چھوٹی جی عمر کے اندر نمرود کے حواریاں نمرود کی قوم کے نال مناظرہ فرمایا۔ چھوٹی عمر کے اندر اپنے چاچے آزر کو پیغام سنایا جو کہ اللہ کا قرآن بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ چاچے تے قوم دونوں کا نام آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر انہاں لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی سی کہ باپ کے فوت ہو جان تو بعد چاچے کو باپ کا لقب دتا جاتا سی۔ قرآن پاک کے اندر باپ کا ذکر بھی آیا، لیکن بعض مفسرین ائمہ کرام نے تفسیر کردیا ہوا فرمایا کہ چاچا آزر سی، باپ کا نام تارخ سی۔ ان کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن یہ انہوں کی بدھی کے اندر ایک چیز پائی جاتی سی کہ چاچے کو بھی باپ کہہ کے پکارے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے چاچے کے نام بھی مناظرہ فرمایا۔ وقت کا بادشاہ نمرود جڑا خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے، آپ نے انہوں کے نام بھی مناظرہ فرمایا، جبکہ اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل نے نمرود کے نال بھی مناظرہ فرمایا۔ خالق کائنات نے اس منظر کو اس آیات کے اندر تیسرے پارے کے اندر بیان فرمایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب جدوں بھی خلیل کو آزماتا رہے ہے، اللہ کا خلیل ادو ہی آزمائش کے پورا اترتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ کے اندر گئے، 86 سال تک بغیر اولاد تو وقت گزاریا۔ 86 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جدو اللہ نے اولاد عطا کی تھی، پھر رب نے فرمایا کہ میری راہ میں قربان کر، فرمایا کہ جدا کر، اپنی بیوی کو جدا کر، بیوی کو بھی جدا کیتا، حرم کے قریب بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس جگہ تے چھڑ کے آئے کہ جس جگہ تے ویران جگہ ہے۔ پھر اپنے بیٹے کی حلق میں چھری بھی چلائی۔ انہاں تمام چیزوں کو یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالق کائنات کے نال بڑا عشق تے بڑا پیار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو جس طرح آزمایا، خلیل نے اسی طرح ہی رب کی آزمائش کو پورا فرمایا۔ پچھلے جمعے کے اندر میں اختتام کی تصدیق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے، حکم رب جلیل آیا، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ میرے خلیل تے ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جس وقت پہنچے، والدہ نے دیکھا واحد دنیا کا دستور ہے کہ اولاد جتنی
چنگی ہوئے یا اولاد ماڑی ہوئے، کوئی باپ اپنی اولاد کو دکھ دینا برداشت نہیں کرتا۔ ہر باپ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ہر بچے کی خواہش کو میں پورا کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ کے اندر گئے، والدہ ماجدہ نے ویکھیا، اما نے ویکھیا، فرمایا کہ بیٹا اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کر کہ رب اس اگ کو گلزار کر دے تاکہ میں بھی اگ کے اندر آ کے زندگی لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل نے دعا فرمائی، خالق کائنات نے اپنے دوست کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ اگ کے اندر گئیاں، آپ نے اگ کے اندر جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی پیشانی کے اتنے بوسہ دیتا ہے۔ اور تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ نمرود کی بیٹی بھی اگ کے اندر گئی، لیکن ان کی صحیح کوئی سند کے نال اج تک روایات میں نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ کے اندر سن، آپ اگ کے اندر نہیں تے نمرود نے بلندی تو ویکھیا کہ ویکھاں میرے دشمن کا کی ہے۔ نمرود نے جس وقت ویکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب نمرود نے ویکھیا کہ اللہ کا خلیل اگ کے اندر موجود ہے، دور دور آگے قریب آگ بالکل نہیں، علماء تین چیزوں کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے آگ کی روشنی کو برقرار رکھے، آگ کی تپش تھی، جڑی آگ کی تپش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما لیتا ہے۔ دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے اندر ایسی چیز پیدا فرمائی، ایسی ٹھنڈک انہوں کو محسوس ہوئی کہ آگ کی تپش انہوں نے اثر نہ کر سکی۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان رکاوٹ پیدا فرمائی، کہ دونوں چیزوں کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئی، نمرود بلندی کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا خلیل آگ کے اندر ہے، لیکن جس وقت نظر پئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم شکل ایک شخص نظر آیا، جس وقت نمرود نے دیکھا کہ اللہ کا خلیل تمام باسلامت آگ کے اندر آرام کر رہے ہیں، آواز لائی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے آگے کی کہنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ اللہ کے خلیل اگر تسی واپس نکل سکتے ہیں تے اب تو نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب تو پار تشریف لے، اب تمہارے علماء فرماتے ہیں تین روایات ملتی ہیں، ایک دے اندر 7 دن، ایک دے اندر 3 دن، ایک دے اندر 50 دن، لیکن مضبوط روایات 7 دن کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن آگ کے اندر رہے۔ اور اتنی بڑی آگ سی کہ جنی خاطر 30 گز لمبی 20 گز چوڑیاں دیواریں بنائیاں گئیاں، ہر نمرود کے حوالی نے ہر ممکن کوشش کر کے ان کے اندر لکڑاں کو اکٹھا کیا، بہت بڑے آگ کا چیخا پالیا گیا، آگ کے شعلے بلندیاں پہ نظر آتے سن، لیکن اللہ کے خلیل کو مجید کے اندر پا کے بچ سٹیا گیا۔ اللہ نے آگ کو موت فرمایا۔ نمرود نے جب دیکھا اللہ کا خلیل باہر آیا، آ کے پوچھتا ہے کہ اے ابراہیم تیرا ہم شکل ایک آگ کے اندر
کو قبول نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی، فرمایا کہ میں تیرے رب کی توحید کا اقرار نہیں کر سکتا. فرمایا کہ پھر تیرے قربانیاں کوئی قبولیت کے قابل نہیں. لیکن آؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے غلاموں نے اللہ نے خلیل نے ایک آگے تیری قربانیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہونے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت دے بادشاہ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم پیغمبر ایک طرف پھر اپنے رب کو کہے وہ اپنا لشکر لے کے آوے، میں بھی اپنا لشکر اکٹھا کر کے لے آواں گا، پھر دیکھاں گے تیرے رب دا لشکر زیادہ ہے یا میرا لشکر زیادہ ہے. آؤ نبی دے غلاموں شمع رسالت دے پروانیوں، اللہ دے خلیل نے اسلام کو قبول فرمایا. نمرود ایک دن دو دن تین دن تک اپنی قوم دے اندر اپنے خباریاں دے اندر منادیاں کو ندا دیواندا ہے. منادی نمرود دے حکومت دے اندر بازار دے اندر جا کے ندا دیتا ہے. آؤ نمرود دے جان والےو، اج نمرود نو تہاڈی ضرورت ہے. آؤ نبی دے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ. تین دن تک مسلسل لشکر اکٹھے ہوندے رہے نے، تین دن تک لشکر اکٹھا ہوتا رہے. ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا. اللہ دے خلیل نو نمرود نے کہا آگے میرا لشکر کتنا بڑا نظر آ رہا ہے، اپنے رب کو کہے اپنا لشکر دکھاوے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا وہ سامنے ایک پتھر دیکھ، اس پتھر دے وچوں میرے رب دا لشکر آئے گا. تیرا لشکر بہت بڑا نظر آ رہا ہے، میرے رب دا لشکر بڑا چھوٹا چھوٹا ہوئے گا. آؤ نبی دے غلاموں، جدوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بشارت عطا فرمائی، تھوڑی دیر گزری بادل دے وچوں اللہ دی طرفوں مچھراں دی فوج آئی ہے. انہاں نے آ کے نمرود دے حواریاں نو نمرود دے جان والے لشکر تے حملہ کر دیتا ہے. حتیٰ کہ انہاں دے جسم دا سارا گوشت نوچ لے، ہڈیاں باقی بچ گئیاں نے. اے محبت دا سبحان اللہ، اونچی بات ہے سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رب دا لشکر پتھر دے وچوں چھوٹے چھوٹے مچھر آئے، سارے دا گوشت پی کے ختم ہو گئے. نمرود بچ گیا. 400 سال تک انہیں 400 سال تک انہیں خدائی کا دعویٰ کیتا ہے، اور 400 سال تک ایک بیماری کے اندر مبتلا رہے. خالق کائنات نے مچھراں وچوں ایک ایسا مچھر مفسر فرماتے ہیں کہ لگنا مچھر بھیجا جڑا انہیں نک دے ذریعے دماغ کے اندر چلا گیا. دماغ کے اندر گیا، دماغ کو کٹیا کرتا سی، دماغ کو کھا جاتا، خون پیتا دماغ دا. بڑے بڑے حکیماں دے نال، بڑے بڑے طبیباں دے نال مشورہ کیتا گیا، علاج کروائے گئے، کیونکہ نمرود دی دربار کے اندر بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے طبیب موجود ہوتے سن. ہر حکیم نے، ہر طبیب نے اپنی ممکن کوشش کر کے علاج کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہر بندے کو اس مقام کے خیال ہوتا ہے اتنے بڑے بادشاہ کا جب میں علاج کروں گا مینوں کوئی پروٹوکول ملے گا، مینوں کوئی اعزاز مل جائے گا، مینوں کوئی ایوارڈ مل جائے گا. لیکن خالق کائنات کو یہ منظور نہیں. حکیمہ وچ ایک حکیم ایسا آیا جڑا دین ابراہیمی کو منن والا ہے. آ کے کہا کہ تیرے علاج کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک پرانے چمڑے دا بہتر لیا جائے، جُتی لیا جائے تے تیرے سر تے ماری جائے. حکیم دے کہنے تے جُتی لے پرانے چمڑے دی جُتی لیا کے وہ سر دے اندر جُتی جدوں ماری تے نمرود بڑا خوش ہویا، مینوں سکون ہو جائے. کیوں کہ جدوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف فوج آ رہی ہے، مچھر نک دے اندر چلا گیا. جدوں انہوں ماریا جاتا سی، مچھر دماغ دے ایک کونے کے اندر جا کے بیٹھ جایا کرتا سی. جس وقت مار کی بس کر دیتی جاتی سی، مچھر دوبارہ اپنی کارروائی
اسے عذاب کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے غرق فرمایا، واسع جہنم کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کے اندر کافی دیر بابت کے اندر تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن قوم نے کلمہ نہیں پڑھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قوم کلمہ نہیں پڑھی۔ اور نبی نے غلام ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اللہ کا خلیل فلسطین میں روانہ ہویا، رستے کے اندر حیران کے اندر پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حیران کے اندر پہنچے، آپ کے چاچا محمد حسن، آپ کے چاچا جان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی اپنی بیٹی کے نال کی، حضرت اسحاق کے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہویا۔ کچھ عرصہ آپ ٹھہرے، کچھ عرصے کے بعد آپ نے اس جگہ کوئی ہجرت فرمان کا ارادہ فرمایا۔ اللہ نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے مصر کے اندر پہنچ گئے۔ مصر کے اندر ایک ایسا بادشاہ ہے، مصر کے اندر ایک ایسا بادشاہ ہے، ایک ایسا بادشاہ ہے جڑا بڑا ظالم ہے۔ اس بادشاہ کی رعایت کے اندر بادشاہ دا ایک دستور ہے، بادشاہ دا ایک دستور ہے کہ جناب جب بھی کوئی اجنبی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو دیکھیا، جب بھی کوئی اجنبی بندہ آتا ہے، سب کو پہلے بادشاہ سلامت دی دربار دے اندر جاتا ہے۔ جب بادشاہ سلامت دے جان والے نے اللہ دے خلیل نو دیکھیا، اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر پئی نال حسن و جمال دی ملکہ حضرت سارہ بھی موجود نے۔ بادشاہ سلامت دی دربار کے اندر پہنچے، جا کے کہتے ہیں کہ تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا جوان آئے جن نال بڑی خوبصورت عورت ہے، بڑی حسین و جمیل عورت ہے۔ بادشاہ دی دربار کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی میاں بیوی خوبصورت آتے ہیں، بادشاہ سلامت شوہر کو قتل کر دیتا ہے، بیوی دے نال زنا کرتا ہے۔ اور نبی نے غلام ذرا توجہ فرماؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جب پتہ لگیا کہ بادشاہ سلامت دی دربار کا ایک دستور ہے، بادشاہ سلامت نے اللہ دے خلیل کو اپنی دربار کے اندر بلوایا۔ اللہ دے خلیل کو پوچھنا کیتا ہے، اے ابراہیم پیغمبر، تیرے نال آن والی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں بادشاہ سلامت والوں ایک چاچا صاحب ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اسلامی بہن ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت کی دربار کا ایک دستور ہے کہ جب بھی وہ پتہ چلتا ہے کہ کا شوہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں قتل کر دے وسی۔ اللہ نے خلیل نے فرمایا کہ یہ میری اسلامی بہن ہے۔ آؤ نبی نے غلام ذرا توجہ فرماؤ، جب اللہ نے خلیل نے فرمایا، بادشاہ سلامت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بادشاہی کو اپنے کمرے کو باہر بھیجا، حضرت سارہ کو اندر بلوایا، حضرت سارہ کو اپنے کمرے کے اندر بلوایا۔ اور حضرت سارہ جس وقت پہنچیاں، بدبخت بادشاہ اپنے طریقہ کار اپنا کام کرنا شروع کیتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ بند کمرے کے اندر تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پار ادا کر رہے ہیں۔ انہیں حق بتایا کہ بدفعلی واسطے، لیکن خدا کی قدرت کا کرشمہ کہ حد شک ہو گیا، زمین کے اندر دھس گیا۔ حضرت سارہ کو بادشاہ سلامت عرض کرتا ہے
ہوں جس وقت 3 مرتبہ انہیں بدفعلی کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے خلیل کی بیوی حضرت سارہ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی، خالق کائنات نے پھر اپنے قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ جس وقت جان لگی اپنے حوالیوں کو کہتا ہے بادشاہ سلامت کہ ایک وہ مخلوق نہیں جڑی تسی پہلے لے کے آیا کرتے سے، اے اللہ کی طرف کوئی اور مخلوق ہے، لہٰذا یہ میرے کام دے قابل نہیں۔ حضرت سارہ ایک لوٹی ناز کی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لوٹی کی گھر دے کام کار کو واسطے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بند کمرے کے اندر جڑا کچھ ہو رہے باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں لگتے، میں کیا جدو رب
ممکن کوشش دے اندر اس نیکی نو حاصل ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال کرکٹ عداوت دا ثبوت دے دارے اکوکے مار کے پرندہ محبت دا ثبوت دے دارے. آج نبی دے نال جڑے عداوت کرتے ہیں وہ نقطہ چینیاں کرتے ہیں، جڑے محبت کرتے ہیں وہ سرکار دی ذات دے درود تے سلام کرتے ہیں. اس واسطے پھر محبوبہ تے نقطہ چینی کرن تو جڑا حاصل ہوگا، محبوبہ تے نقطہ چینی جڑا کرن تو حاصل نہیں ہوگا. اصل منافق ڈٹھا جھوٹا پیار جتوندا سن دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا اعظم جتھے پیار آ جائے اوتھے عیب نظر نہیں آتا. جتھے پیار آ جائے جتھے عشق آ جائے اوتھے پھر عیب نظر نہیں آتا. آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ سلامت دی دربار دے وچوں چلے نے. آپ
السلام نے یہ دعا فرمائی سی، یہ آپ کی زبان کی تاثیر سی کہ مولا میں اولاد کو اس مقام تے بسائے کہ جس مقام تے کوئی کھیتی نہیں، جتھے کوئی پھلن کے اسباب نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے واپس آئے، عرض کرام کچھ دن گزرے تو کھجوراں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں کے شکم کے جو دودھ پیا کرتے، کچھ دن گزرے ماں کے شکم کے جو دودھ بھی سو گیا، کوئی کھان کی چیز میسر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے چلے گئے۔ یہ بہت بڑا جگر ہے کہ معصوم بچے کو بیابان آبادی کے اندر چھڑ کے چلے گئے، اور اللہ کے خلیل کی صبر کی انتہا دیکھو کہ اگر کے اندر بھی گئے 86 سال کی عمر کے بعد اولاد ملی، پھر رب کے حکم کے اولاد کو جدا بھی کیتا، بیوی کو بھی چھڑ دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس لگی تھے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروا کی پہاڑی پر دوڑ دی، پانی کی تلاش واسطے چکر لاتی ہے، پانی کی تلاش واسطے۔ اللہ کا قرآن گواہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پانی واسطے چکر لائے۔ جب رب نے اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام کو پانی دینے کا ارادہ فرمایا، حضرت اسماعیل آپ نے اپنی ہڈی زمین تے ماری، اللہ تبارک و تعالی نے زمین تے بھی جو ایک چشمہ جاری کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھڑ کے گئے، دیکھو اللہ نے کیسے اسباب پیدا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے پیروں نے سمجھے، اللہ نے ایک چشمے کو جاری فرمایا، جس چشمے کو آج آگے زمزم کیا جاتا ہے۔ اللہ کی بندی حضرت حاجرہ صفا مروہ کی پہاڑی تے دوڑتیاں رہیاں، اللہ نے اپنی بندی کی ایسی ادا پسند آئی کہ آج بھی حاجی جا کے صفا مروہ پہاڑی پر چکر لاتے۔ واہی جلا کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس سے موضوع تے انشاءاللہ آنے والے دن